بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الممتحنہ۔ اس سورہ مبارکہ میں 13 آیات اور 2 رکوع ہے۔ یہ سورت مدنی ہے۔ شان نزول سورۃ الممتحنہ۔ یہ سورہ مبارکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کا نام فامتحنوہن سے ماخوذ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی عرصے میں ان واقعات کے تناظر میں ہی نازل ہوئی۔ مضامین سورۃ الممتحنہ: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مہم پر جانے کا ارادہ فرماتے تو اس کو صیغہ راز میں رکھتے تاکہ دشمن قبل از وقت مطلع ہو کر اپنے دفاع کی تیاری مکمل نہ کر لے۔ اذن الہی کے مطابق جب فتح مکہ کے لیے تیاری شروع کی گئی تو حسب معمول نہایت رازداری سے کام لیا گیا تاکہ کفار مکہ اس منصوبے پر آگاہ ہو کر کوئی جوابی کارروائی نہ کر سکیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سنگین غلطی ہوئی۔ ان کے بال بچے مکے میں تھے۔ وہاں ان کا کوئی ایسا قریبی رشتہ دار نہ تھا جو ان کا پرسان حال ہوتا۔ ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے خفیہ طور پر مکے کے ایک سردار کو خط لکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارادے سے آگاہ کیا تاکہ وہ اس احسان کے بدلے ان کے بال بچوں کا خیال رکھے۔ اللہ تعالی نے اہل ایمان کو سخت تنبیہ فرما دی کہ ایمان لانے کے بعد تمہارا کفار کے ساتھ دوستانہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے۔ تم اپنی صاف دلی کے باعث انہیں بھی اپنا جیسا سمجھتے ہو، حالانکہ کفر نے ان کو اس صفات عالیہ سے محروم کر دیا ہے جن کی تم ان سے توقع رکھتے ہو۔ ان کے سینوں میں تمہارے خلاف بغض و عناد کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ اگر تم نے احتیاط سے کام نہ لیا تو تم خود بھی زک اٹھاؤ گے اور مسلمانوں کو بھی طرح طرح کی مشکلات میں مبتلا کر دو گے۔ اگر وہ تم پر قابو پا لیں تو ذرہ برابر بھی تم پر رحم نہ کریں گے اور ہر ممکن ذریعے سے تم کو نقصان پہنچائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے ہے۔ جب ان کے قریبی رشتہ داروں نے دعوت توحید قبول کرنے سے انکار کر دیا تو آپ نے ان سے مکمل بائیکاٹ کر دیا۔ تمہیں بھی چاہیے کہ اس اسوہ حسنہ کی پیروی کرو۔ یہاں ایک نکتے کی وضاحت کر دی گئی کہ قطع تعلق صرف ان کفار سے ہے جو تم سے برسر پیکار ہیں اور تمہیں جلا وطن کر دیا ہے، لیکن جو کافر تمہارے خلاف جارحیت کے مرتکب نہیں ہے ان سے ایسے مکمل بائیکاٹ کا حکم نہیں دیا جا رہا۔ صلح حدیبیہ کے بعد ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ معاہدہ صلح میں یہ تو طے پایا تھا کہ آج کے بعد اگر کوئی مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے گا اسے واپس کر دیا جائے گا، مگر جو مدینے سے واپس مکے جائے گا اسے واپس نہیں کیا جائے گا، مگر عورتوں کے لیے کوئی صراحت نہ تھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد کئی عورتیں مسلمان ہو چکی تھیں۔ وہ اپنے کافر شوہروں کو مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھیں۔ اللہ نے بتا دیا کہ تم عورتوں کے ایمان کو پرکھو، اگر وہ سچے دل سے ایمان لائی ہو تو اسے واپس مت کرو، کیونکہ آج سے کوئی مومن عورت مشرک کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح
کئی مسلمان مرد اپنی بیویاں مکے میں چھوڑ آئے تھے، ان کے بارے میں بھی بتا دیا کہ کافر عورتیں بھی مسلمانوں کے عقد میں نہیں رہیں گی، وہ اب آزاد ہیں، جہاں چاہیں شادی رچائیں۔ مکہ مکرمہ فتح ہونے والا تھا، وہ دن طلوع ہونے کے قریب تھا جب مردوں کی طرح عورتیں گروہ در گروہ اسلام قبول کریں۔ اس لیے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبل از وقت بتا دیا کہ جب مشرک عورتیں اسلام قبول کرنے حاضر ہوں تو ان امور پر ان کی بیعت لی جائے۔ مختصر خلاصہ سورۃ الممتحنہ۔ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو دوستی سے جبکہ وہ منکر ہیں اس حق کے جو تمہارے پاس آیا، گھر سے جدا کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تمہیں، تو تم اپنے رب پر ایمان لائے۔ اگر تم نکلے ہو میری راہ میں جہاد پانے کو، میری رضا میں ان سے دوستی نہ کرو۔ تم انہیں خفیہ پیغام بھیجتے ہو محبت کا، میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاؤ اور ظاہر کرو۔ تم میں ہے جو ایسا کرے، بے شک وہ سیدھی راہ سے بہکا۔ اگر تمہیں پائیں تو تمہارے دشمن ہوں گے اور تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور زبانیں برائی کے ساتھ بڑھائیں گے۔ ان کی تمنا ہے کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ، ہرگز ناکام آئیں گے تمہیں تمہارے رشتہ دار اور اولاد، قیامت کے دن تمہیں ان سے الگ کر دے گا۔ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اوپر کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تاکید فرمائی ہے کہ ان سے دوستی مت کرو، بے شک تمہارے لیے اچھی پیروی تھی ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھ والوں میں۔ پھر آگے ان کی قوم کا حال کہ انہوں نے کیسے دشمنی اور عداوت دکھائی۔ پھر اچھوں کے بارے میں کہ اچھوں کی پیروی اچھی ہوتی ہے، جو گزر گئے ہیں ان کا حوالہ۔ پھر آگے اللہ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین میں نہیں لڑتے اور گھر سے نہیں نکالتے، ان کے ساتھ انصاف کرو، بے شک انصاف والے اللہ کے محبوب ہیں۔ پھر اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں کفرستان سے اپنا گھر چھوڑ کر آئیں تو ان کا امتحان کرو، اللہ ان کے ایمان کا حال بہتر جانتا ہے۔ اگر تمہیں ایمان والیاں معلوم ہوں تو انہیں کافروں کو واپس نہ کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے نکاح اور حق مہر کے معاملات بیان کیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں حاضر ہوں اس پر بیعت کرنے کے لیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، نہ بہتان لگائیں گی، نیک بات تمہاری مانیں گی تو ان سے بیعت لو۔ اے ایمان والو، ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہے، وہ آخرت سے آس توڑ بیٹھے ہیں جیسے کافر آس توڑ بیٹھے قبر والوں سے۔